جوان شخص سخت گرمیوں میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا یا امیر المؤمنین I have done something really wrong worse than zina. امام نے کہا سب کے سامنے اولاً کیوں کہہ رہے ہو، اکیلے میں آؤ. اکیلے میں آیا تو کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، جاؤ واپس جاؤ اللہ کے سامنے استغفار کرو. بتاؤ نہیں، بالکل نہ بتاؤ، جاؤ توبہ کرو. وہ تھوڑا سا کچھ قدم گیا، دوبارہ واپس آ کر کہا مولا مجھے پاک کر دے، میں نجس ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. مولا نے کہا جاؤ، میں نے تجھے کہا ہے واپس جاؤ، خدا غفار ہے، معافی مانگو، اقرار نہ کرو بار بار. تیسری بار وہ پھر آیا، روتا ہوا آیا، یا امیر المؤمنین مجھے پاک کرے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بہت آلودہ ہوں. امام نے کہا اب تو نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا، اب تجھے سزا دی جائے گی. اور سزا کیا ہے؟ امام نے بتایا کہ 3-4 قسم کی سزائیں ہیں، یا میں تجھے تیری گردن کاٹ دوں، یا تجھے اونچائی سے زمین پر پھینکوں، پہاڑ سے پھینکوں، یا تجھے زندہ زندہ جلا دوں. کیا کروں؟ تو اس نے کہا جو سخت ترین ہے وہ میرے ساتھ کرو. امام نے کہا کل آنا. وہ کل آیا، بیابان میں لے گئے اور آپ نے ایک ٹنل کھودا، اس میں آگ جلایا. اور اس شخص نے کہا کہ ایک ٹین ایجر جوان تھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس طرح سے پڑھی جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے. آخری نماز ہے. ہم جب قبرستان جاتے کتنے جوان مرے ہوئے، کیا انہیں پتہ تھا وہ آخری نماز پڑھ کے جا رہے، آخری زیارت عاشورہ پڑھ کے جا رہے؟ پتہ ہے نا، موت کو یاد کرنا سچے معنی میں شہوتوں کو، جنسی خواہشات کو دور کر دیتا ہے. یہ میرے آقا نے نہج البلاغہ میں فرمایا. اگر آپ نہج البلاغہ کے عاشق ہیں تو یوٹیوب میں جائیں، میرے چینل پر میں پورا کے پورا کور کر رہی ہوں. میرا عزم یہ ہے، ارادہ یہ ہے، اور یہ مشن میں نے شروع کر رکھا ہے کہ ہماری پوری کمیونٹی، ان کی زندگی بغیر قرآن اینڈ بردر آف دا قرآن کے نہ گزرے. انجوائے کریں اپنی لائف اس عظیم ٹیچنگز کے ساتھ. دے آر آور سول فادر، دا بیوٹیفل گفٹ وٹ ایور دے ہیو لیفٹ فار اس، ہم اس کو کیوں نہ رکھے. مولا نے کہا ہے نہج البلاغہ میں حادم اللذات ذکر الموت. ایک شخص نے آ کر امام سے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں کیا کروں، میں پریشان ہوتا ہوں، میں کیا کروں. امام نے پتہ ہی کیا کہا، میں عام طور پہ لوگوں کو نہیں بتاتی کیونکہ ذرا مشکل ہے ڈائجسٹ کرنا. امام نے کہا یہ یاد کرو کہ جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا تو کچھ انسیکٹ تمہارے ناک سے نکلیں گے، تمہارے بدن کے جو جوائنٹس سے ہڈیاں سب الگ الگ ہو جائیں گی، اور تمہارے ساتھ اس طرح سے جو بھی مشکلات ہوں گی. ڈیٹیل سے بیان کیا. خدا کی قسم وہ بندہ آ کر اس نے کہا یا مولایا میں جب بھی ان حقائق کو، اس قبر کے بارے میں سوچتا ہوں، سارے باقی غم مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، اور میں اپنے آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں جو ہے وہ عبادتیں کر کے خوشی سے سو جاتا ہوں. دیکھیں یہ ہماری صحت جسمانی کے لیے مفید ہے. القبر صندوق العمل. علامہ طباطبائی وادی السلام، دنیا کا بڑا عظیم قبرستان. وہاں ایک عارف کو آپ نے دیکھا، اس سے پوچھا کیا دیکھا تو نے قبرستان میں؟ کہا ایک کھلی ہوئی قبر تھی اور میں نے اس قبر سے بات کی، قبر نے مجھ سے باتیں کی. میں نے پوچھا اے قبر کیا یہ سچ ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے اندر سنیکس ہیں، اسکارپینس ہیں، زہر ہے؟ کہا نہیں میں تو مٹی ہوں، میں تو خاک ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ صاحب قبر خود لے کر آتا ہے. اگر وہ اس دنیا میں کسی کو ٹیز کر رہا ہے تو وہی اسکارپین بنے گا، میں نہیں کچھ دے کر آتا. وہ خود ہمارا عمل ہی صندوق ہے، وہ قبر ہے. میرا عمل بتاتا ہے میں اگر جتنے کھلے دل و دماغ کی ہوں، جتنا پیار اور محبت دے رہی ہوں، جتنا میرا ذہن کھلا ہے، تنگ نہیں ہوں، نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں، اسٹرک نہیں ہوں، اتنا ہی میری آخرت، میرا قبر، میرا برزخ وسیع ہوگا. یہ ہماری زندگیوں کو اتنا نورانی کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر.
اس جوان نے 2 رکعت نماز پڑھی، آخری نماز سمجھ کے، بار الہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی ایسی نمازیں پڑھیں کہ ہم بھی سوچیں یہ شاید ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ صراط، الصلاۃ نجات، نماز نجات ہے، نور ہے، صراط ہے، اسے معمولی نہ لو۔ اور پھر وہ آخری سجدے میں گیا اور اس نے رو رو کر کہا یا اللہ میں نے بہت برا گناہ کیا ہے، اس دنیا میں میں جلنا چاہتا ہوں، یہ گناہ جل جائے، آخرت میں مجھے عزت دیجیے گا۔ جب اس کی مناجات کو امام المناجات امیر المومنین نے سنا، آپ بھی زمین پر گر گئے، انہیں بھی سجدے میں یوں کہا یا مولائی و سیدی و ربی، اے میرے رب، یہ تیرا جوان